بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضائل اور شان جاننے کے بعد اس کی محبت اور ضرورت جو ہے عہد حاضر میں بالخصوص وہ ہمیں کس طرح اس سوال سے حاصل کرنی ہے. میں چاہتا ہوں اس سے آپ آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو اس ٹرانسمیشن پر مبارکباد اس لیے بھی کہ یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے ہے اور در داتا سے ہے اور بات خواجہ کی ہے. کیا بات ہے, دونوں نسبتیں ہیں. اور الحمدللہ. اس کے بعد ARYQ TV کا یہ منفرد اعزاز ہے اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں اور مبنی بر حقیقت بات ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی شخصیت کا جو ایک علمی اور تحقیقی پہلو 4 روزہ عالمی تصوف کانفرنس کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا ہے اور اس کی جو افتتاحی سیشن تھا وہ یہاں جامع مسجد داتا دربار سے نشر ہوا. ایک بہت بڑا وقیع کام ہے اور ہم اس سعادت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور سب کو ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل وجہ فرمایا آپ نے. اولیاء اعظام نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ امت کا ایک وہ طبقہ اور جماعت ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بالکل الگ سیپریٹ کیا ہے. ان کا ٹائٹل بھی, اور جہاں ان کا ٹائٹل ذکر کیا ہے وہاں ان کی شان بھی بیان کی ہے, وہاں ان کا کام بھی بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے لیے انعام بھی خود ہی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس محبت کی بات آپ نے کی ہے اس محبت کو بطور انعام بھی اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے. ارشاد ہو. قرآن پاک نے الا ان اولیاء اللہ, یہ ٹائٹل ہے کہ ایک جماعت ہے اولیاء بالکل اعظام صحیح کی. ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیا بات, اللہ. ان کا شان اور مقام ہے, یہ ان کی شان ہے اور یہ ان پر انعام ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. بالکل اللہ صحیح. رب العزت کی طرف سے انعام ہے ان کے لیے. آگے چلیں تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ ان اصحاب استقامت کا نام اور ٹائٹل ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے. وابشروا بالجنہ, اللہ, یہ انعام ہے. کیا بات. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی معیت ہے اور خصوصی انعام ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. محبت کی بات کریں تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ان خاص لوگوں کے لیے ذکر ہوا. اور یہاں میں بتاؤں کہ جو عام اصحاب ایمان ہیں ان کے لیے معیار عمل صالح ہے. بالکل صحیح. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے لیے معیار عمل صالح ہے. اور جب اولیاء کی بات آئے گی تو صرف عمل صالح نہیں, صرف عمل صالح نہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ, اگر ان کا درجہ اوپر کا ہے تو ان سے ریکوائرڈ بھی ایک اوپر کی چیز ہے, صرف عمل صالح مطلوب نہیں. صحیح. وہ اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے, نفیس ترین درجہ عمل صالح کا, وہ تقویٰ کی صورت میں ہے, وہ مطلوب ہے. محبت کی بات کریں, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ان کے لیے محبت عطا فرماتا ہے. اب اس کی تفسیر کو اگر بغیر پوری تفصیل میں جائے, اس محبت کو اگر سمجھے تو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان پاکیزہ جماعت کی, جس کو جماعت اولیاء کہتے ہیں, جس کے سرخیل ماشاءاللہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہیں اور آج ہم جن کے ذکر میں حاضر ہیں حضرت خواجہ اجمیری ہیں, ان کے خصوصی انعامات اور احسانات اور ان کے اکرامات میں سے یہ ہے کہ یہ اصحاب ود میں سے ہیں. واہ, اصحاب ود میں سے. اصحاب ود کون ہیں؟ اصحاب ود وہ ہیں جو پہلے اللہ سے محبت کرتے ہیں, درمیان میں اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے, پھر اللہ کے محبوب بنتے ہیں, یحببکم اللہ کی شان پاتے ہیں. بالکل صحیح. جب اس درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو انعام یہ ملتا ہے کہ پھر اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. جس کی طرف آپ نے فرمایا. بالکل صحیح. اللہ اکبر. اگلی بات یہ یاد رہے کہ ان پاک لوگوں سے محبت حدیث قدسی کی روشنی میں جو تفصیلی موجود ہے, ان پاک لوگوں سے محبت کسبی نہیں, وابی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ کسبی نہیں ہے, وابی ہے. یہ عطا خود رب تعالیٰ کی ہے, خود کی طرف سے. درست. حدیث قدسی اور جو تفصیل حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو محبوب بناتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو محبوب بنا لیا ہے. پھر جبریل امین, مفہوم حدیث, پھر جبریل امین کو اعلان ہوتا ہے کہ اس کی محبت کا اعلان. بارک اللہ. اللہ اکبر. وہاں حدیث کا آخری تتمہ ہے ثم یوضع له القبول. اللہ,
حدیث کے لفظ ہیں، پھر اس کے لیے قبولیت عامہ رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ بدھ کی تفسیر ہے. قبولیت عامہ کیا ہے؟ نسل اور زبان اور کلچر اور علاقہ اور ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، لیکن روئے زمین پر کہیں بھی رہنے والا ہے تو داتا علی حجویری کا غلام کہلوا کر خواجہ اجمیری کے غلاموں میں نام لکھوا کر زندہ باد اپنا سر مفتی فخر کے ساتھ بلند کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسبی کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ حدیث وہ محبت پھر اڈیل دی جاتی ہے. اور جو پاکیزہ قلوب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب قلوب ہوتے ہیں، ان پاک لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں وہ ٹھکانہ بن جاتے ہیں پھر. وہ دل اس کا ٹھکانہ بنتے جی ہیں. درست. اگر کوئی شخص ان کی محبت سے محروم ہے تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جس کے دل کو اللہ نے ان پاک لوگوں کی محبت کے لیے نہیں چنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اس پہ پھر ہم یہ ان کا نصیب ہے مفتی ہم صاحب. اپنے اس فخر پہ پہ، ہم اپنے نصیب پہ، شکر اس عطا کرتے پہ ہیں. ہم شکر اور ناز کر سکتے جی درست ہے. ہیں بالکل. کہ اللہ رب العزت نے بارک ہمیں ان اللہ. پاک لوگوں کی محبت میں رکھا ہے. تو ضرورت یوں ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما دے. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین.